السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، میں بات کر رہا تھا ربا کے بارے میں، اور یہ لیکچر نمبر 4 ہے۔ تیسرا لیکچر ختم کیا تھا اور اسلامک بینک کے بارے میں بات کر رہا تھا میں، اور آپ کو جنرل آئیڈیا دیا تھا گھر کی فائنانس کی ایگزامپل سامنے رکھتے ہوئے کہ اسلامک بینک کیسے کام کرتے ہیں۔ فائنانس کے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہر چیز مختلف ہو سکتی ہے، لیکن گھر کے فائنانس کیونکہ سب سے زیادہ عام طور پر لوگ اس سے ڈیل کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے رکھی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اسلامک بینک کیسے کام کرتے ہیں، اور لاجک ان کا سمجھانے کے لیے میں نے وہ ایک مثال آپ کو دی تھی آم کی دکانوں والی، کیسے اس میں ایک آرگینک آم والی دکان کھلی ہوئی ہے اور اس کو چلانے کے لیے پیچھے ایک گارڈنر ہائر کیا ہوا ہے جو کہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اب میں نے بات ختم کی تھی لاسٹ ٹائم کہ میں گارڈنر کے پرسپیکٹو سے، کہ گارڈنر جو ہے یا شریعہ ایڈوائزر جو ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، ان کا کس طریقے سے، ان کی تھنکنگ کیا ہے، وہ کس طریقے سے ڈیسیژن کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں، میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک میں ربا کے بارے میں منطقی یا غیر منطقی ہونے کی بحث کر رہا ہوں کہ کوئی چیز منطقی ہے کہ نہیں ہے یا غیر منطقی ہے۔ ابھی میں نے اس چیز کو ٹچ نہیں کیا کہ مذہبی ہے کہ نہیں ہے، کہ قرآن و حدیث کے مطابق ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کے بعد میں جاؤں گا۔ پہلے میں صرف اس کو منطق کی بنیاد پر دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چیز جو ہے وہ اس میں کوئی سینس ہے کہ نہیں ہے، کوئی غلط تو نہیں ہے منطقی حساب سے۔ تو جب میں نے آپ کو وہ آموں کی دکان والی بات کی تھی، تو شریعہ جو اسلامک بینک ہے ان کا میں نے آپ کو ایک منطقی ماڈل آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی طریقے سے میں جو شریعہ ایڈوائزر ہیں ان کا جو ہے نا منطقی انالیسس کروں گا ان کا، اور وہ آپ کو دوں گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلامک بینکس جو ہیں یہ کاروبار ہیں، یہ بزنسز ہیں، یہ کوئی مسجد نہیں ہے، مدرسے نہیں ہیں۔ ان کا مقصد پیچھے اسلام کی پروموشن نہیں ہے، یہ لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ اسلامک بینکس جو ہیں ان کا اصل میں مقصد پیسے بنانا ہے۔ وہ غلط نہیں ہے پیسے بنانا، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ، یہ سمجھ بڑی ضروری ہے کہ اسلامک بینک جو ہے وہ کاروبار ہے، اور ایک کاروبار جو ہوتا ہے یا کاروباری جو ہوتا ہے اس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ انہی انٹرسٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ کوئی ایسا انٹرسٹ تو نہیں، ایسی چیز پہ تو کام نہیں کرے گا جس میں اس کے پیسے نہیں بنیں گے یا نقصان ہوگا، وہ تو نہیں کرے گا۔ تو یہ سمجھ جو ہے نا بڑی ضروری ہے کہ اسلامک بینکس جو ہیں وہ کاروباری ادارے ہیں۔ ان کو اسلامی ادارہ کہنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا مس لیڈنگ ہے کہ وہ شاید اسلام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا لوگوں کو اسلام ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، وہ تو کاروبار ہے۔ اسی طریقے سے جو آموں کے دکانوں والوں نے مالی رکھا ہوا تھا وہ مالی تو تھا، لیکن اس کا جو ریلیشن شپ ہے، اس کا جو واسطہ ہے آم کی دکان کے ساتھ، وہ بھی ایک کاروباری ہے کہ وہ ایک انٹرسٹ ہے، انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے، ایک ریلیشن شپ ہے ان کا، اور وہ دونوں اس ریلیشن شپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز جو ہے نا بڑی ضروری ہے۔ اب یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو گھر فائنانس کرنے کے سلسلے میں جو شریعہ ایڈوائزر ہے یا جو عام طور پہ لوگ رائے دے دیتے ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے سوچا کہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جس طرح میں نے آموں کی دکان کی مثال دی تھی، یہ بالکل مختلف مثال ہے۔ ایسا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک پاکستان میں ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے، وہ بہت ہی نیک پاک لوگ ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، مسلم ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں اور دین کے سارے ارکان پورے کرتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ویسے ہی بڑا کیا ہے۔ ان کے بچے بھی اپنے والدین کی طرح ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، وہ
قانون کی اور مذہب کی پاسداری کرتے ہیں، اس قسم کے بچے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ان میں سے، وہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اس کو اسکالرشپ ملتا ہے اور وہ امریکہ میں پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، یا کسی وجہ سے اسکالرشپ چھوڑ کے اپنے خرچے سے جیسے بھی وہ امریکہ میں پڑھنے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ یہاں آتا ہے، مختلف سوسائٹی ہے، اور دوسرا اس کی عمر ہے، وہ چند مہینوں بعد، اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں، وہ جو بچہ ہے وہ یہاں پر وہ اسی طریقے سے، کیونکہ جس طریقے سے اس کے والدین نے اس کو بڑا کیا ہے، اس میں جو ویلیو رکھی ہیں، وہ ابھی بھی قانون اور مذہب کی پاسداری کرتا ہے۔ جو ہماری جو لوکل مسجد ہے وہاں پر بھی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جو بھی ہے جمعہ پڑھتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ملتا ہے جیسے کہ مسلمان کو ملنا چاہیے، اور قانون نہیں توڑنا چاہتا۔ لیکن چند مہینے بعد وہ بچہ جو ہے نا اپنے والدین کو فون کرتا ہے، اور فون کر کے کہتا ہے اپنے والدین کو کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور والدین جو ہے پہلے تو پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں شادی کی کیا ضرورت ہے اس وقت؟ تو وہ بچہ جو ہے وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیے، میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں لڑکیاں ہیں ہر طرف، اور میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا، کسی چیز چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، تو مجھے اس کی اجازت دے دیجیے۔ اپنے والدین سے پوچھتا ہے۔ کافی کچھ بحث کے بعد جو بھی ہے، والدین کہتے ہیں اچھا بھائی، کیا لڑکی کا نام کیا ہے، کون ہے وہ لڑکی؟ تو لڑکا جو ہے وہ، اس کو ایک لڑکی پسند ہے، اور لڑکی بھی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، تو لڑکا بتاتا ہے کہ اس لڑکی کا نام الزبتھ ہے۔ اب اس کے والدین جو ہیں وہ نام سنتے ہی ایک دم کھٹک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اجازت نہیں دیتے اس کی۔ بیٹا بہت بحث کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میں نے کوئی غیر اسلامی حرکت تو نہیں کی، لیکن وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں۔ اب بیٹا اپنے والدین کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا، فون ختم ہو جاتا ہے، بیٹا اداس ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ آگے نہیں چلتا۔ وہ بچہ جو ہے وہ یہاں پر مسجد میں چکر لگاتا ہے، تو وہاں پر امام صاحب سے ملاقات ہوتی ہے۔ امام صاحب اس کو دیکھتے ہیں تو نوٹ کرتے ہیں کہ بچہ ڈپریسڈ ہے، تو وہ پوچھتے ہیں بھئی ہاں بھئی کیا سلسلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، ڈسکس کرو۔ تو وہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہے۔ امام صاحب پوچھتے ہیں مجھے ڈیٹیل بتاؤ کیا ہوا، وہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہے۔ امام صاحب اس کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک سلوشن ہے اس لڑکے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کیا کرو، میں اس کو اسکیم کہتا ہوں، وہ اس کو ایک اسکیم ڈیزائن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، اپنی جو فرینڈ ہے نا جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہو، اس کو کہو کہ وہ اپنا ایک دوسرا نام رکھ لے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگوں نے جو باہر سے آتے ہیں امریکہ میں، انہوں نے دوسرا نام رکھا ہوتا ہے، تو آپ، وہ لڑکی جو ہے نا وہ بھی دوسرا نام رکھ سکتی ہے، اس کی کوئی ایسا نہیں ہے، یہ کاغذات میں بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی دوسرا نام رکھ سکتی ہے، اگر آپ چاہو تو کاغذات میں بھی رکھ سکتے ہو، لیکن ویسے بھی رکھ سکتے ہو۔ تو لڑکا پہلے تو تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا سلوشن ہے، اس کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، لیکن امام صاحب کہتے ہیں بھئی اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اجازت ہے تو آپ اس کو دوسرا نام رکھ سکتے ہو۔ اور جب والدین کا فون آئے نا تو ان کو یہ دوسرا نام بتانا۔ اب لڑکا اس پر سوچتا ہے، لڑکی سے بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر تو یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے اور کوئی گلٹ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب 3-4 ہفتے بعد وہ لڑکا فون کرتا ہے گھر میں، پاکستان میں اپنے والدین سے بات کرتا ہے، اور پھر وہی بات آتی ہے سامنے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گھر والے پھر اس کو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ابھی نہیں، لیکن پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جو لڑکی تھی وہ تو الزبتھ کے ساتھ تو نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اب کون ہے یہ لڑکی؟ تو وہ لڑکا جو ہے نا وہ کہتا ہے بھئی لڑکی کا نام جو ہے نا وہ سریا ہے۔ اب کم از کم نام سن کے گھر والے پریشان نہیں ہوتے پہلے۔ اب لڑکا جو اتنی زیادہ بحث کر رہا ہوتا ہے، زور لگا رہا ہوتا ہے، تو وہ فرض کریں کہ وہ مان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہم تو شادی پر نہیں آ سکتے، لیکن سریا سے شادی کر لو، ٹھیک ہے۔ وہ مسجد میں جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، آرام سے مزے سے رہ رہے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لڑکا بھی خوش ہے، لڑکی بھی خوش ہے۔ اب
یہ جو اس طریقے سے سب کچھ ہوا ہے، کالج کے کچھ اور بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں یا کسی اور ملک سے بھی آئے ہوئے ہیں، مسلمان ملک سے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، تو وہ بھی اس طریقے کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں سن کے اس کو کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو غلط ہے، یہ تو ڈسیپشن ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو اجازت ہے اس کی، ہمیں تو اجازت ملی ہوئی ہے امام صاحب سے، تو یہ ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکی کا نام چینج کر کے الزبتھ کا ثریا ہو گیا، سوزن کا زبیدہ ہو گیا، وہ نام کر کے وہ لڑکے شادیاں کرتے جا رہے ہیں۔ ہوتا ایسا ہے کچھ دیر کے بعد مسلمان حلقوں میں یہ بات جو ہے نا کھلی جاتی ہے۔ میرے جیسا کوئی آدمی جا کے وہاں کر کہتا ہے کہ آپ والدین کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، وہ تو امریکن لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں، صرف ان کا نام بدل کے انہوں نے ڈیفرنٹ کر لیا۔ اب پاکستان میں جو والدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے۔ اب اگر کوئی دوبارہ یہ کرنا چاہے تو ان کے جو والدین کو سب پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھی یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیں پتہ ہے کہ لڑکے کیا کرتے ہیں، وہ غیر مسلموں سے شادی کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکے گا، ہم اجازت نہیں دیتے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک اور لڑکا ہے، اس کی بھی وہی ضرورت ہے اور وہی کرنا چاہتا ہے جو پہلے لڑکے نے کیا تھا، وہ پریشان ہے، تو کسی طریقے سے اس پہلے لڑکے سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ لڑکا کہتا ہے بھئی میرا مسئلہ تو امام صاحب نے حل کیا تھا، اب ان کے پاس دوبارہ جاؤ، ہو سکتا ہے وہ کوئی سولوشن نکالے۔ وہ دوبارہ جاتے ہیں، ان سے جا کے ملتا ہے اسی امام صاحب سے، امام صاحب پوری سٹوری سنتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ مجھے ایک آدھا دن دو، ایک آدھے دن کے بعد اس کو بلاتے ہیں، کہتے بھی ایک سلوشن ہے، پھر ایک نئی سکیم بتاتے ہیں اس کو۔ وہ سکیم ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کرو کہ اپنی جب فون پر بات ہو رہی ہو نا، پیرنٹس تو یہاں نہیں آئیں گے، وہ تو وہیں ہیں، جب فون پہ بات ہو رہی ہو تو ان سے کہنا کہ وہ لڑکی سے بات کرنے اور لڑکی کو سمجھا دینا کہ پیرنٹس پوچھیں گے کہ آپ مسلمان ہو کہ نہیں ہو، تو جب وہ پوچھیں گے تو ہاں کر دے کہ میں ہوں۔ وہ لڑکا کہتا ہے کیسے وہ کر دے، وہ تو ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ تو ویسے ہی رہے گی، ہمیں پتہ ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہ صرف اس ٹرانزیکشن کہہ لیں، اس پورے عمل کو مکمل کرنے کے لیے یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کہہ دو۔ اور وہ لڑکی بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ میں کیسے کہہ سکتی ہوں، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ چاہے کسی لائر کو کنسلٹ کر لو۔ وہ لڑکی لائر سے پوچھتی بھی ہے، لائر کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو امریکہ کے سارے لاز ہیں وہ سارے کے سارے اپلائی ہوں گے، آپ چاہے فون پہ جو مرضی کہتی رہو، بات تو وہ ہوگی جو کاغذوں پہ لکھی گئی ہے، اور اس کے حساب سے تو وہی شادی ہوگی، لڑکا اور لڑکی میں شادی ہوگی، اور تو کچھ نہیں ہے۔ باقی آپ ڈیٹیل جو باقی چیزیں بتا رہی ہو یہ تو ارریلیونٹ ہے، بیسک فیکٹس تو وہی رہیں گے کہ آپ دونوں کی شادی ہوگی اور شادی ایکسیپٹ ہوگی، آپ دونوں اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہو، بیسکلی تو یہ ہے۔ اب جو ہے یہ لڑکا اپنے والدین سے اس لڑکی کی بات کراتا ہے، وہ پوچھتے ہیں لڑکی سے آپ مسلمان ہو، کہتی ہے میں ہوں، بعد میں اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب لڑکی مسلمان تھی یا نہیں تھی، یا رہی مسلمان یا نہیں رہی، یا کرسچن ہی رہی، وہ علیحدہ کی بات ہے، لیکن شادی تو ہو گئی۔ اب یہ جو دوسری سکیم ہے، اسی قسم کی سکیم بھی ہوم فائنینسنگ میں یوز ہوتی ہے۔ سب سے عام سکیم جو یوز ہوتی ہے ہوم فائنینسنگ کے لیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ جو ہے، سود جو ہے وہ حرام ہے، وہ ربا ہے، جو کہتے ہیں سود یا انٹرسٹ حرام ہے، وہ بالکل وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ صرف سود یا انٹرسٹ کو منافع کہہ دیتے ہیں، اس کو مارک اپ کہہ دیتے ہیں، نام بدل دیا صرف۔ جس طریقے سے الزبتھ کا نام ثریا رکھ دیا تھا، انہوں نے اس انٹرسٹ یا سود کا نام مارک اپ یا منافع کر دیا۔ ایگزیکٹلی وہی رقم ہوتی ہے اس میں، تاکہ تھوڑا بہت نہ 1-2 سینٹ ادھر ادھر، 1-2 روپے ادھر ادھر تھوڑا بہت کر دیتے ہیں، آلموسٹ سیم ہی رقم ہوتی ہے، وہ وہیں سے آتی ہے، وہ اسی طریقے سے ڈیلیور ہوتی ہے، اس کی ٹرمز بھی وہی ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتی ہے 20-30 اور جتنے بھی سالوں میں وہ دینی ہوتی ہے۔ صرف نام بدلا ہوتا ہے، جیسے الزبتھ کا نام ثریا رکھ دیا، لیکن کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ
مین میخیوں میں پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو قرض کی بات ہو گئی, قرض نہیں لینا تو آپ, یا بینک سے ڈیل نہیں کرنا جو کہ صرف روپے سے ڈیل کر رہا ہے, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں, بیچ میں ایک ٹرسٹ بنا دیتے ہیں, کہ وہ بیچ میں ایک ٹرسٹ لے آتے ہیں, جو کہ میں ایکسپلین کروں گا. وہ بیچ میں ایک ٹرسٹ لے آتے ہیں جو کہ جس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ ٹرسٹ کے نام پر گھر جاتا ہے, ایک سگنیچر سے جاتا ہے دوسرے میں. وہ ٹرسٹ, آپ اس کے ٹرسٹی بن جاتے ہو, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اخیر میں دیکھیں تو کوئی بھی چیز بدل نہیں رہی ہوتی. اسی طریقے سے ہے جیسے لڑکی نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں لیکن ہے تو نہیں. یہ اسی قسم کا چکر ہے. اس ٹرسٹ کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی, وہ پیپر ٹرسٹ تھا. اس سے اور زیادہ شبہ اور ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے, اور جو کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی اس کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی. جس طریقے سے لڑکی کو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں, کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ میں مسلمان ہوں جب میں ہوں نہیں. اسی طریقے سے وہ جو گھر خرید رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ تر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن جو بیچنے والے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ ٹرسٹ ہے, آپ ایک پیپر پہ سائن کریں اور پھر دوسرے پیپر پہ سائن کریں. ایٹ اینڈ میں بالکل وہی ہو رہا ہوتا ہے جو کہ دوسری جگہ پر ہو رہا تھا. ایگزیکٹلی سیم تھنگ. یہ جو ہے نا, یہ ہمارا شریعہ بینچ کا ماڈل ہے. جس طریقے سے اگر میں واپس لے جاؤں آموں والی اگزامپل پر, تو آم وہی ہیں جو ہر جگہ اگائے جاتے ہیں. شریعہ بینک والے کو, جو گارڈنر ہے اس کو پتہ ہے کہ وہی ہیں. اب اگر وہ کہے, وہ جو گارڈنر ہے, کہ وہ جو آم ہیں وہ ان کے آم مختلف ہیں کیونکہ وہ کیمیکل استعمال نہیں کرتے, وہ تو کوئی بھی کیمیکل استعمال نہیں کرتا. دیکھیں, اگر آپ کو میری مثال یاد ہو تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہت ساری کسان جو ہیں آم اگانے والے غلط حرکتیں کیا کرتے تھے, وہ سب بند ہو چکی ہیں. اچھی سوسائٹیز میں ساری کے سارے وہ بند ہو چکی ہیں غلط حرکتیں. اب جو ہے نا صرف اسی طریقے سے آم اگائے جاتے ہیں جس طریقے سے اگائے جانے چاہیے, تو سارے کے سارے ٹھیک ہیں. تو لیکن وہ جو گارڈنر ہے وہ کہتا ہے نہیں, ہمارے آم مختلف ہیں. پھر ان کے اوپر ایک ٹھپا بھی لگاتا ہے, اپنی مہر بھی لگاتا ہے. تو یہ جو ہے نا, اسی طریقے سے جو شریعہ ایڈوائزر ہیں, جو ہوم فائنینسنگ ہے, اس کو ایک بینک انٹرسٹ کہہ رہا ہے, دوسرا مارک اپ کہہ رہا ہے. ایگزیکٹلی وہی پیسہ ہے, ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے, ایک ہی ٹرم سے آ رہا ہے, ایک ہی ٹرم سے دیا جا رہا ہے, صرف نام بدل دیتے ہیں. یہ غیر منطقی سچویشن ہے میرے لحاظ سے. یہ منطقی سچویشن نہیں ہے, یہ ڈھکوسلے ہیں, یہ سکیمز ہیں. یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی بیسک فنڈامنٹل جو سمجھ ہے نا وہی ٹھیک نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب سورج نظر آیا انہوں نے کہا یہ رب ہے, شام کو وہ ڈوب گیا, تو یہ غیر منطقی سچویشن ہو گئی. اب اگر وہ کوئی پروف کرنا چاہے کہ سورج رب ہی ہے تو وہ اپنی نکالے گا, اپنی طرف سے مختلف قسم کے توجیحات نکالے گا. جس طریقے سے نمرود نے کہہ دیا تھا کہ وہ رب ہے, وہ لوگوں کو مارتا ہے اور زندہ رکھتا ہے, وہ اپنی توجیحات نکالے گا, لیکن بات تو سچ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو ایکسپلینیشن یہ دی جاتی ہے کہ اسلامک بینک میں انٹرسٹ نہیں ہے اور دوسرے بینک میں انٹرسٹ ہے, یہ غلط ہے. دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں, صرف اس کا نام بدل دیتے ہیں. اب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ غور کریں تو اسلامک بینک اور شریعہ جو بورڈ ایڈوائزر ہیں, یہ دونوں ان اے وے بزنسز ہیں. اس وقت دونوں بزنسز ہیں. اسلامک بینک تو کلیئرلی بزنس ہے. شریعہ جو ایڈوائزنگ ہے نا وہ بھی ایک بزنس, ایک امپلائمنٹ بن چکی ہے. آپ اس پہ ذرا غور کریں, وہ بھی ایک بزنس ہے, امپلائمنٹ بن چکی ہے. اس وقت جو لیٹ سے پاکستان میں لوگ جو ریلیجس انسٹیٹیوشنز میں ہیں, ریلیجس ایجوکیشن لیتے ہیں, ان کے لیے ہائی پروفائل جاب تک پہنچ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے مانیٹری بینیفٹ ہے, ان کو فائدہ ملتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب اس قسم کا سلسلہ ہوتا ہے نا کہ اسلامک بینک جو ہیں وہ بھی بزنسز ہیں اور جو شریعہ ایڈوائزنگ ہے یہ بھی ایک پروفیشن اور بزنس ہے, تو ان دونوں کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, جس کو اردو میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا کہیں گے, اختلاف ہے
اپنے مفادات کا، جس کو اپنے مفادات کا اختلاف اس کو کہتے ہیں جب آپ کوئی فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے یا شک ہوتا ہے کہ آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس میں کوئی ایسا ریلیشن انوالو ہے، کوئی ایسی چیز انوالو ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ غلط فیصلہ نہ کر سکیں. فار ایگزامپل، اگر ایک جج ہے اور اس کی کورٹ میں اس کے بیٹے کا کیس آ گیا ہے سامنے، جو بیٹے نے اگر کوئی کہتے ہیں کہ اس نے کوئی کرائم کیا اور اس کی جج کی کورٹ میں آ گیا ہے، تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس کے لیے جج کو چاہیے کہ وہ کیس خود نہ ڈیسائیڈ کرے، خود اس پہ فیصلہ نہ دے، کسی اور جج کو کہے کہ وہ کیس لے لے. اگر وہ خود کرے گا تو جو بھی وہ فیصلہ کرے گا ادھر یا ادھر، اس پہ لوگوں کو شک ہو سکتا ہے. اس لیے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اگر وہ جج صحیح بھی اپنی طرف سے پورا صحیح فیصلہ کر بھی رہا ہو، پھر بھی لوگوں کے لیے اس میں شک کی گنجائش ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اور اس لیے ہوتی ہے لوگوں کو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ دفعہ غلطی کر بیٹھتے ہیں اپنے ریلیشن کی وجہ سے، اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے، اپنے پروفیشن کی وجہ سے، کیونکہ پیسے بن رہے ہوتے ہیں یا واٹ ایور، یا پوزیشن یا پاور مل رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے ہیں. اس وجہ سے اس کیسز میں ان کو وہاں سے ان کو نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کو فیصلہ کرنا چاہیے. اس طریقے پر میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ ابھی میں نے ریسنٹلی پاکستان کا وزٹ کیا. تو میں گیا تھا کسی اور سلسلے میں، تو وہاں پر میں نے پہلی دفعہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اسلامک بینک ہے، میزان بینک، اس کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا. پھر ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کو میں نے ریسرچ کی، تو وہاں سے مجھے ان کے جو شریعہ بورڈ ہے ان کو میں نے پڑھا کون ہے شریعہ بورڈ میں. تو اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں، میزان بینک کا جو شریعہ بورڈ ہے پاکستان میں، اس وقت سب سے زیادہ آپ کہنا چاہیے کہ پریسٹیجیس یا محترم سمجھا جا رہا ہوگا اس وقت میرے خیال سے، کیونکہ اس شریعہ بورڈ کو جو چیئرمین ہیں، ان کے جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ تقی عثمانی ہیں. اب ان کو میں پرسنلی تو نہیں جانتا ہوں. میں جب اپنی کتاب لکھ رہا تھا، میں نے ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا اس طریقے سے کہ میں انگلش کی جو ساری ٹرانسلیشن ہے وہ پڑھنا چاہتا تھا، جو میجر ہیں. تو پھر مجھے پتہ چلا انہوں نے انگلش ٹرانسلیشن کی ہے، تو وہ میں نے اپنے بک میں انکلوڈ کی ہے. اس کے ذریعے سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ مڈل ایسٹ میں انوالو ہیں، اور وہ جو ہے نا ان کا بڑا کریٹیکل رول ہے اس سلسلے میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ میزان بینک کے جو شریعہ بینک کے چیف ہیں وہ تقی عثمانی ہیں. اب ویسے تو بینک والے تو اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں، لوگ سمجھیں گے کہ یہ بات جو ہے بڑی اچھی ہے کہ تقی عثمانی اس کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن میں اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتا ہوں، جو کہ بہت سارے لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے. وہ ایسا ہے کہ جب میں ربا کے بارے میں قرآن کی مختلف تراجم دیکھ رہا تھا، ٹرانسلیشنز دیکھ رہا تھا، خاص طور پہ انگلش کے ٹرانسلیشن دیکھ رہا تھا، تو میں نے نوٹ کیا کہ مختلف جو مفسر ہیں انہوں نے اس کو مختلف طریقے سے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. کچھ ویریشنز ہیں. تو کچھ ایسا جو کہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا اگلے لیکچر میں، وہ ایسا ہے کہ کچھ ایسے ربا کا ترجمہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس سے شریعہ میں لیٹس سے کہ اتنی جگہ مل جاتی ہے، کھلا رستہ مل جاتا ہے آپ کو کہ آپ اس طرف بھی جا سکتے ہیں یا ادھر بھی جا سکتے ہیں، تھوڑا سا راستہ کھلا مل جاتا ہے. کچھ لوگ ربا کو اس طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں اس کا، ان کی سمجھ کے مطابق. لیکن اگر آپ وہ جو 4 انگلش ٹرانسلیشن میں نے مینشن کیے اپنی بک میں، سارے کے سارے رسپیکٹفل ہیں، ان کو آپ کمپیئر کریں تقی عثمانی کی ٹرانسلیشن سے، تو ان کا جو تقی عثمانی کا جو ٹرانسلیشن ہے ربا کا، وہ صرف ایک بہت باریک اور ایک سنگل رستہ بتاتا ہے کہ یہ صرف ایک ہی رستہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے. میں ان کو اس پورے کانسیپٹ کو اس طریقے سے سمجھاؤں یا سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو وہ جب وہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ از ربا، یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ ریسٹرکٹیو ڈیفینیشن آف ربا ہے اگر آپ باقی لوگوں سے کمپیئر کرو.
اب اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا، لیکن ابھی تک میں صرف اتنا بتاؤں کہ وہ سب سے ریسٹرکٹیو ڈیفینیشن ہے ربا کی، جو کہ آپ کو صرف ایک خاص طرف لے جاتی، باقی چیزیں پیچھے چھوڑ جاتی۔ اب یہ جب خاص طرف لے جاتی ہے نا، اس کی بنیاد پر پھر اگلے قانون اور پالیسیز بنائی جاتی ہیں جو کہ آپ کو ایک خاص طرف لے جا رہی۔ اب تقی عثمانی جو ہیں انہوں نے قرآن کا ترجمہ ماشاءاللہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر دے ان کو اس کے بارے میں تو صرف ایک لفظ کی بات کر رہا ہوں ان کی۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، تو ایک قسم سے وہ مذہبی رائے دے رہے ہیں، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں تھیولوجیکل اوپینین اور تھیولوجیکل جسٹیفیکیشن آف ربا، وہ دے رہے ہیں۔ اب اس کی تھیولوجیکل جسٹیفیکیشن کی جو بھی اردو بنتی ہے وہ دے رہے ہیں، وہ مذہبی بیسس لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اور کس طریقے سے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ انٹرسٹ سے کر دیا ہے، انگلش میں انٹرسٹ۔ اب یہ ہے اس کرنے سے، اس طریقے سے کرنے سے جو پالیسیز بنی ہیں اس کا جو ڈائریکٹ بینیفٹ ہے وہ انہی کو ہو رہا ہے۔ آپ اس چیز پر غور کرو کہ اس کا بینیفٹ ڈائریکٹلی انہی کو ہو رہا ہے۔ وہ اس وقت میزان بینک جو پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے، اس کے شریعہ بینک کے چیف بھی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ وہ جو آموں کے باغ والا آرگینک مینگو والی دکان تھی، اس نے ایک گارڈنر رکھا ہوا تھا، یہ وہ گارڈنر بھی ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کانفلکٹ ہے اس سارے میں۔ اب جو اسی طریقے سے ہے، جیسے میں ایک اور طریقے سے بتاؤں کہ امام مالک کی جو کتاب تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الموطا، انہوں نے ایک اوپینین دی ہے اپنی لحاظ سے کہ ربا کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک اوپینین دی ہے۔ بائی دا وے ان کی اوپینین جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جو تقی عثمانی دیتے ہیں، وہ مختلف ہے۔ میں اس پہ بعد میں بات کروں گا، میں بھی اگلے لیکچر میں جاؤں گا اس کے اوپر۔ لیکن امام مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اوپینین دی تھی کہ یہ ربا ہوتا تھا۔ اب لیٹس ایزیوم کریں کہ امام مالک اس جو انہوں نے اوپینین دی تھی اس کے بیسس پر ان کو خلیفہ ایک وہاں کے بینک کا ہیڈ بھی لگا دیتے ہیں، صرف کیونکہ انہوں نے وہ اوپینین دی ہے، اس سے وہ اس بزنس کو فائدہ ملتا ہے، ان کو وہ پوزیشن بھی مل جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا لوگ دیکھتے نا؟ آج تک کیا ان کی اتنی عزت ہوتی جو اب تک ہو رہی ہے امام مالک کی؟ تو جو لوگ تھیولوجیکل ریلیجس اوپینین دیتے ہیں وہ اس سے ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں لے سکتے۔ اگر بینیفٹ لے رہے ہوتے تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ یہ بھی جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ میں ان کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں، ہمیں کیا پتا ان کے دل میں کیا ہے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے ایک تھیولوجیکل اوپینین دی ہے اور لوگوں کو ایک خاص طرف لے کے گئے ہیں آپ، پھر اسی کی بنیاد پر آپ جو فتوے دیتے ہیں اسی کی بنیاد پر آپ جاب بھی کر رہے ہیں، یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایتھکس کے خلاف ہے، یہ ہمارے دین کے خلاف بھی ہے۔ ان مائی اوپینین لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ میں نے پہلے بھی جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، یہ ہماری مسلم اور پاکستانی سوسائٹی میں خاص طور پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے ایک ہیڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے بچے کو مل جاتا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ یا مذہب کو یوز کرتے ہیں سیاست میں لانے کے لیے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ آپ ایک طرف سے مذہب کی بات کرتے ہو، دوسری طرف سے آپ اسی کو یوز کر کے تو سیاست میں اپنا پاور کے پیچھے پڑے ہوئے ہو یا پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اسی طریقے سے جو بھی مذہبی اوپینین دیتا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ وہ یہ کام کرے۔ اس وجہ سے یہ جو پوزیشن ہے ان کی، میرے خیال سے یہ بہت غلط ہے۔ اب یہ ہے کہ بات اگر یہیں ہوتی تو تب بھی میں کہتا کہ چلو، گو کہ میں نے اپنی ریزن بتا دی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن ایک سٹیپ آگے بھی ہے اس سے، اس پرابلم کا۔ وہ ایسے کہ اگر آپ اسی میزان بینک میں دیکھیں تو وہ جو شریعہ بینچ ہے، سب سے اوپر تو تقی عثمانی ہے، دوسرے جو شخص اس بینک میں، اس بورڈ میں ہے، وہ ان کے بیٹے ہیں۔ اب میں
جب سے میں نے دیکھا ہے میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں کیا ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا کیا ہے. پہلا تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو تقی عثمانی تھے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ اس میں ڈاؤٹس ہیں، وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. لیکن پھر ان کا بیٹا بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. مطلب بات یہ ہے کہ میں آپ کو مثال بتاؤں کہ ہماری یہاں لوکل مسجد ہے، وہاں کا ایک بورڈ ہے، مسجد کا بورڈ ہے. مسجد میں کیا ہوتا ہے، چھوٹے موٹے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. ہمارا ایک رول ہے کہ ہم ایک فیملی سے 2 اشخاص جو ہے نا اس بورڈ میں ممبر نہیں ہو سکتے. کس لیے؟ اس لیے کہ انسان جو ہے نا وہ جب اس کا اپنا کوئی بھائی بہن فیملی ممبر ساتھ ہوتا ہے نا تو وہ اس کے لیے فیئر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں یہ دونوں باپ بیٹا تک عثمانیز جو ہیں ان کو پتہ ہیں. آئی ایم شیور کہ دے نو ویل ڈاکومنٹڈ تھنگس جو حدیث میں بھی ہیں. لیکن کیوں یہ ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی، مسلم سوسائٹی اس وقت جو ہسٹری میں جو چل رہا ہے بڑی دیر سے چل رہا ہے، ان لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزیں فیئر چیزیں کیا ہوتی ہیں، جسٹس کیا ہوتا ہے، سچ کیا ہوتا ہے. یہ 3 چیزوں کے بارے میں ہماری جو سوسائٹی ہے وہ صحیح معنوں میں سفر کر رہی ہے ہر لیول پر. یہ نہیں کہ صرف پولیٹیشین ہی یہ ہیں، یہ ہر لیول پر. اور میں یہاں پر مثال آپ کو جو علماء کرام کی بیان کر رہا ہوں. یہ جو ہے کیونکہ ربا ایک اقتصادی مسئلہ ہے، اس لیے اور حقوق العباد آ جاتے ہیں، اور جہاں بھی حقوق العباد آتے ہیں وہاں پر جو بنیادی نقطہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سیٹل کرنے کا وہ انصاف ہوتا ہے. دیکھیے جب نماز کی بات آتی ہے یا روزے کی بات آتی ہے تو وہ آپ کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے، وہاں پر ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہے. لیکن جب ربا کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کا مسئلہ کسی دوسرے شخص سے ہے. وہاں پر سب سے امپورٹنٹ جو بنیادی نقطہ ہے وہ انصاف ہوگا، انصاف آنا چاہیے. اور میں کیسے آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ اس کے بارے میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. قرآن نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. میں وہاں جاؤں گا جب مذہبی نوعیت کی بات ہوگی. ابھی تو میں منطقی یا غیر منطقی لیول کی بات کر رہا ہوں. ابھی ہے کہ دونوں اسلامک بینک اور شریعہ ایڈوائزر، جیسے میں نے کہا کہ ان کے یہ بزنسز ہیں، ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں، یہ اسی لیول پہ کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ کام غلط ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے. تو یہ جو ہے نا بہت اسلامک بینک اور شریعہ جو بورڈز ہیں ان کو نہیں چاہیے، یہ پاس نہیں ہونے چاہیے جب پالیسی بن رہی ہو کسی قوم کی. جب نیشنز کی پالیسیز بنتی ہیں، فائنینشیل پالیسیز، اکنامک پالیسیز، تو یہ دونوں اس کمرے سے باہر ہونے چاہیے کیونکہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو اس قسم کے لوگ آئی وڈ سے کہ وہ اس کمرے کے پاس نہیں آنی چاہیے جہاں پر پالیسیز ڈیزائن ہوں گی کہ کس طریقے سے جو اکنامک پالیسی ہے پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی، اس کو ربا سے کیسے آؤٹ کرنا ہے، اس کو ربا سے کیسے کم کرنا ہے. یہ ساری پالیسیز بنانی پڑتی ہیں. اس پالیسیز کے لیے یہ لوگ وہاں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ تو فار ایگزامپل شریعہ بینچ کبھی بھی وہ پالیسی پروموٹ نہیں کرے گا جس میں ان کا رول کم ہو جائے. لیکن کیا شریعہ ایڈوائزری بورڈ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہونا چاہیے؟ وہ تو ایک اختراع ہے. تو یہ جو پالیسی بنانی ہے، جب اکنامک پالیسی یا بینکنگ پالیسی یا فسکل پالیسی، اس میں جو پالیسی میکرز ہیں ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا اس سلسلے میں کہ جو ساری سوسائٹی کے لیے بہتر ہے اور جو سب سے زیادہ فیئر اور اسلامک ہے وہ ماڈل ان کو فالو کرنا پڑے گا، پھر ہی وہ اسلامک ہوگا. اب میں تھوڑا سا یہ ڈسکس کرتا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ جب میں منطقی اور غیر منطقی بات کر رہا تھا، میں نے آپ کو اسلامک بینک کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے وہ غیر منطقی حرکتیں کر رہے ہیں، اور کیسے شریعہ ایڈوائزر کی بات بتائی کہ کس طریقے سے انہوں نے غیر منطقی جو پالیسیز جو ہیں نا وہ پروموٹ کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب
میں کچھ اور عام طور پہ نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں کہ بہت سارے کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے رائے دی ہوئی ہے، اوپینین دی ہوئی ہے، اگر نہیں فتویٰ نہیں تو فتویٰ بھی اوپینین ہی ہوتی ہے، کہ اوپینین دی ہوئی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو میرے جیسے لوگ ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں اور وہ گھر خریدنا چاہتے ہیں. تو جب وہ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو عام بینکس اویلیبل ہیں، تو ان وہ شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کیا کریں. تو ان کے لیے رائے دی جاتی ہیں، اوپینین دی جاتی ہیں. دنیا کے مختلف جو مسلمس، اگر میں اسکالرس کہوں یا علماء کہوں، انہوں نے اپنی اوپینینز دی ہوئی ہیں. سو نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں کہ وہ اوپینین کون سی ہیں اور کس طریقے سے وہ منطقی یا غیر منطقی ہیں. تو سب سے جو عام اوپینین دی جاتی ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ گھر خریدنا امریکہ میں یا ویسٹ میں یا نان اسلامک ملکوں میں، وہ کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ آپ لوگ غیر اسلامک علاقے میں رہتے ہو. یہ مجھے بالکل غیر منطقی بات لگتی ہے. کیوں؟ دیکھیے، ربا جو ہے ایک گناہ ہے، ایک سن ہے، اور ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی کلیئر الفاظ استعمال کیے ہیں، اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کسی اور کے لیے شاید استعمال نہ کیے ہوں. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن میں کسی اور سن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہوں کہ اگر آپ ربا سے ڈیل کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے جنگ کر رہے ہو. یہ کسی بھی سن کے بارے میں نہیں کہا گیا. باقیوں کے بارے میں کہا گیا دور رہو، آپ نقصان اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی نقصان ہوگا، یہاں نقصان ہوگا. لیکن جب ربا کی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے تو آپ ڈائریکٹ جنگ چھیڑ رہے ہو میرے ساتھ. یہ اس کا مطلب یہ ہے، جنگ چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اثر ہے نا وہ فوراً ہی ہونا شروع ہو جائے گا. یہ نہیں کہ آپ انتظار کرو گے جب تک آخرت آتی ہے. وہ جنگ کا اثر تو فوراً ہی ہو جاتا ہے، تو وہ اسی وقت آپ پہ اثر ہونا شروع ہو جائے گا، اسی زندگی میں بھی ظاہر ہے کہ آخری زندگی میں بھی. تو ربا اس قسم کا گناہ ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ گناہ جو ہے نا وہ اگر آپ امریکہ میں رہتے ہو تو کر سکتے ہو؟ یہ بالکل غیر منطقی بات ہے. یہ ہمارے پتہ نہیں اسکالر کیا کرتے ہیں کہ یہ اس قسم کا اوپینین دے دیتے ہیں. جو بھی ان کی بیسس ہو، مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ نے اجازت دی تھی، اٹ میکس نو سینس. بات یہ ہے کہ کیا قرآن اور حدیث اس کی اجازت دیتی ہے؟ یہ صرف بات کیجئے. قرآن تو بالکل کوئی اجازت نہیں. جہاں تک میں نے قرآن کو پڑھا ہے 2-3 دفعہ، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. قرآن تو کوئی بھی سن یہ نہیں کہتا کہ کوئی سن آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ کہیں امریکہ میں یا کہ غیر اسلامی رہتے ہو تو یہ قرآن نہیں یہ کہتا کہ جو شراب ہے وہ حرام ہے، ہاں اگر امریکہ میں رہتے ہو تو پی سکتے ہو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اسی طریقے سے ربا امریکہ میں رہنے سے حلال نہیں ہو جاتا. اگر آپ جو کہہ رہے ہو، جس کو آپ سمجھتے ہو ربا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو اجازت ہے جب تک آپ یہاں رہتے ہو. یہ غلط ہے، یہ کم فہمی ہے، اس لیے کہ جو سمجھ بنائی ہوئی ہے ربا کی وہ غلط ہے. اس وجہ سے یہ ساری غیر منطقی چیزیں آ رہی ہیں. دوسری اس کے بارے میں رائے یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ جو عام گھر خریدا جاتا ہے امریکہ میں، آپ بینک سے قرض لے کے یہ کر سکتے ہو اگر آپ کی نیت جو ہے نا وہ یہ کرنے والی نہ ہو. یہ پھر ایک عجیب سی غیر منطقی سچویشن ہے کہ آپ الکوہل پی سکتے ہو جب تک آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ پانی پی رہے ہو. آپ ایک گرل فرینڈ سے ریلیشن رکھ سکتے ہو اگر آپ کی نیت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن بیوی ہے نہیں، وہ چل رہا ہے. یہ بالکل غیر منطقی بات ہوئی کہ یہ والی جو ایکسپلینیشن دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آپ اپنی نیت اس طریقے سے کر لو. دیکھیں، یہ سچ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا تھا، لیکن اس کا اطلاق اس طریقے سے نہیں ہوتا. یہ اس کا غیر منطقی اطلاق ہے ان ورڈز کا، اس جو حکم ہے اس بارے میں. یہ میں نیکسٹ والے میں بتاتا ہوں.
نیکسٹ اوپینین جو دی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت، نظریہ ضرورت کے تحت، یہ وہی ہے جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ دیکھیے نظریہ ضرورت جو ہے نا اس کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے۔ نظریہ ضرورت اسلام کا، ہمارے دین کا ایک بہت ہی اہم رول ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم غلط طریقے سے استعمال نہ کریں۔ وہ ایسے ہے کہ اور اس کی بنیاد کیا ہے نظریہ ضرورت کی؟ نظریہ ضرورت کی بنیاد یہ ہے کہ لیٹ سے قرآن آپ کو صاف طور پر بتاتا ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اسی فقرے کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہو کہ آپ اگر نہیں کھاؤ گے تو مر سکتے ہو، تو وہ اس کی اتنی دیر کے لیے جب تک آپ نے زندگی بچا سکو تو وہ اس کی اجازت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رشیا میں رہتے ہو اور کہتے ہو کہ یہاں مارکیٹوں میں تو زیادہ تر سور ہی اویلیبل ہے تو اس لیے میں سور ہی کھا رہا ہوں، باقی چیزیں تو اویلیبل نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، لیکن انہی مارکیٹوں میں ویجیٹیبلز بھی تو اویلیبل ہیں، چنے بھی اویلیبل ہیں۔ آدھی سے زیادہ دنیا تو ویسے ہی گوشت نہیں کھاتی، تو کیا آپ گوشت نہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے؟ کوئی ایسی زندگی موت کا تو فیصلہ ہوا ہی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ آیا ہی نہیں، تو یہ چیز اپلائی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے یہ کہنا کہ آپ ربا امریکہ میں جس طریقے سے وہ ربا سمجھتے ہیں کہ ربا کی اجازت ہے کیونکہ نظریہ ضرورت کے تحت، تو یہ کوئی بات نہیں بنتی، کیونکہ آپ کرائے کے مکان میں رہ لو، ہے تو صحیح، آپ کو کوئی گھر سے باہر تو نہیں نکال رہا۔ ایکچولی گھر خریدنا تو زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ تو یہ جو نظریہ ضرورت والا سلسلہ یہ غیر منطقی ہے۔ نیکسٹ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، بجائے اس کے کہ آپ سود دو بینک کو، آپ ایسے کرو، بینک کے ساتھ یا سیلر کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کرو، اور اگر وہ گھر 500,000 کا ہے، 500,000 کا ہے لیٹ سے، یا اردو میں بات کر رہا ہوں تو لیٹ سے 5 کروڑ کا ہے، اگر وہ 5 کروڑ کا گھر ہے تو سود کے ساتھ اگر وہ گھر لیا جاتا تو وہ 5 کروڑ کا گھر جو ہے نا وہ لیٹ سے 8 کروڑ کا بن جاتا، کیونکہ آپ نے 30 سال میں دینا تھا، 8 کروڑ کا بن جاتا۔ وہ کہتے ہیں آپ ایسے کرو کہ جب آپ گھر خریدتے ہو نا اس کی پرائس ہی 8 کروڑ لکھ دو، 5 کی بجائے 8 کروڑ لکھ دو، اور پھر اس کو وہ قسطوں میں ادا کرتے ہو۔ یہ سب کچھ آپ اس لیے کر رہے ہیں، غیر منطقی بات، وہی بات کہ الزبتھ کا نام سائرہ رکھ دو، سریا رکھ دو، یا کوئی کانٹریکٹ چینج کر دو، یہ سب اس لیے کر رہے ہو کہ یہ ڈسیپشن ہے۔ بات تو اینڈ میں وہی ہو رہی ہے، آپ ایکسٹرا پیسے دے رہے ہو، آپ صرف اس کو انٹرسٹ نہیں کہہ رہے، کچھ اور کہہ رہے ہو، تو یہ بھی جو ہے نا غیر منطقی بات ہے۔ یہ سارے کے سارے سلوشن جو ہے نا یہ غیر منطقی ہیں جو عام طور پہ دیے جاتے ہیں، یہ منطق پہ پورے نہیں اترتے۔ اور ایک عام جو ریزنیبل آدمی ہے، ہائی اسکول اسٹوڈنٹ ہے، کالج اسٹوڈنٹ ہے، وہ اگر جو کہ اس کو فیئرلی دیکھے تو وہ سوچ رہا ہوگا یا کوئی بھی کہ کیا ہے، اٹ میکس نو ڈفرینس، اینڈ بیسکلی اٹ میکس نو ڈفرینس۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرض لینا غلط ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں کہتے ہیں قرض لینا غلط ہے۔ صرف یہ کہنا چاہیے کہ قرض لینے کے اپنے بھی اخلاقیات ہیں، قرض لینا حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوئی ایسا قرض لیتے ہو جو آپ ادا نہیں کر سکتے تو وہ غلط ہے، وہ سمجھ لیں کہ حرام ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ وہ قرض ادا کر سکتے ہو واپس، تو پھر قرض آپ لے سکتے ہو، اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے، ادا نہیں کر سکتے، تو جب اگر لیٹ سے کہ آپ ایک قرض لیتے ہو اور آپ نے 5 کروڑ کا قرض لے لیا، اور 5-7 سال کے بعد آپ کی وفات ہو جاتی ہے، تو جتنا بھی آپ کی جو گھر ہوگا، سب کچھ ہوگا، وہ بیچ کر جو جس سے آپ نے قرض لیا ہے ان کو پیمنٹ ہوگی۔ یہ سارا کچھ اسلامی ہے،
اسی طریقے سے ہوتا تھا مسلمانوں میں شروع میں بھی، اور اسی طریقے سے کہا گیا تھا، صرف اس ہی کہا گیا تھا کہ اگر اس طریقے سے ہو اور کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جائے اور اس کی ساری چیزیں بیچ کر بھی وہ قرض پورا نہ ہو، تو پھر ایسے کرو کہ کوئی اور دوسرے لوگ اس کے رشتہ دار، ہمسایہ، دوست جو ہے نا وہ مدد کریں اور جس نے قرض دیا تھا اس کو پیسے دے دیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو وہ کہا جاتا تھا کہ جس نے قرض دیا وہ معاف کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جس نے قرض لیا ہے اس نے انصاف کیا ہے، اس نے غیر انصافی ہی کی تھی۔ لیکن قرض لینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرض نہیں لے سکتے۔ یہ جو پوزیشن ہے کہ قرض نہیں لے سکتے، یہ بھی غلط ہے۔ اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے ربا کو کس طریقے سے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور میں اس کو صرف یہ آپ کو بتاؤں گا کہ جس طریقے سے ترجمہ کیا ہے وہ منطقی ہے کہ غیر منطقی ہے۔ میں یہ بھی بات نہیں کر رہا کہ وہ مذہب کے حساب سے، قرآن و حدیث کے حساب سے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہ میں دوسرے نیکسٹ لیکچر میں آؤں گا۔ اس وقت میں صرف منطق اور غیر منطق کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیے، اگر ہم ربا کی ٹرانسلیشن ترجمہ کریں کہ یہ سود ہے، انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، ویسے سود جو لفظ ہے نا اردو کا، یہ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ آپ جو اردو بولنے والے ہیں ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ سود کا لفظ جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے۔ اگر میری فہم کے مطابق سود جو ہے نا اس کی انگلش ٹرانسلیشن یوزری ہوگی، انٹرسٹ نہیں ہوگی، کیونکہ سود سے ہمیشہ وہ مطلب لیتے ہیں، جیسے کہ تفہیم القرآن میں اور تدبر القرآن میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ سود کی وجہ سے کتنی آفتیں آتی ہیں، لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ انٹرسٹ نہیں ہے، وہ یوزری آپ ضرور کہہ سکتے ہو لیکن انٹرسٹ نہیں، لاجیکلی سپیکنگ، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو لوگ اور جو سوسائٹیز انٹرسٹ بیس ہوم فائنانس کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو کہ ڈسکرائب کیا ہوا ہے۔ وہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر یوزری ہوتی تھی۔ تو یوزری جو ہے نا وہ بہتر ٹرانسلیشن ہے سود کی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ سود جو ورڈ ہے وہ صحیح ہے ترجمے کے لیے، ربا کے لیے، کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ منطقی طور پر یہ بات مسئلہ کریٹ کر دیتی ہے۔ سود بھی اور انٹرسٹ بھی، دونوں کو میں ایک جگہ لیتا ہوں اس وقت، کہ دونوں مسئلہ کریٹ کر دیتے ہیں۔ وہ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ یہی کہتے ہیں کہ جو زیادہ اماؤنٹ ہے وہ سود ہے یا انٹرسٹ ہے، تو پھر جو کانٹریکٹ اسلامک بینک ڈیزائن کرتے ہیں اس میں تو ایگزیکٹلی وہی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ڈیٹیل میں بتایا کہ بات تو وہی ہے۔ وہ چاہے اس طریقے سے کرو یا اس کا نام کوئی اور رکھو، بات تو وہی کر رہے ہو آپ۔ اس لیے جو انٹرسٹ اور سود جو ورڈ ہیں ٹرانسلیشن کے لیے ربا کی، یہ مسئلہ کریٹ کرتے ہیں۔ اگین ایک دفعہ پھر میں بتاؤں کہ جو ربا کی وجہ سے جو ہسٹری میں، تاریخ میں جو ربا ہوتا تھا اس میں خاندان سلیو بنا لیے، جو غلام بنا لیے جاتے تھے، لوگ تباہ ہو جاتے تھے۔ لیکن اگر وہ سچ ہے تو آج کل جہاں پر انٹرسٹ بیس ہوم فائنانس ہو رہے ہیں، جیسے کہ امریکہ ہے یا کوئی اور بھی امریکہ جیسا کنٹری ہے، وہاں پر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا۔ ایوریج شخص جو ہے، ایوریج فیملی بڑی آسانی سے گھر افورڈ کر سکتی ہے، اس کے پیسے دے دیتی ہے 20-30 سالوں میں۔ جو گھر خرید رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہے، جو گھر بنا رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہے، جو گھر بنانے کے ساتھ پوری انڈسٹری ہے ان کا بھی فائدہ ہے، اور ساری سوسائٹی کا بھی فائدہ ہے۔ تو آپ کا یہ جو بیچ میں جو لاجک تھی آپ دے رہے تھے پوری تفسیر کے اندر کہ ربا کے ساتھ سارے نقصانات ہوتے ہیں، لوگ غلام بنائے جاتے ہیں، سارے تباہ ہو جاتے ہیں، وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہے نا، منطقی طور پر یہ صحیح نہیں ہے۔ جو انٹرسٹ کی ریلیجس بیسس میں بعد میں ڈسکس کروں گا، منطقی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سود جو ہے وہ وہی ہے، سود یا یوزری دونوں ایک ہیں، اور دونوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ جو
آج کل جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں گھروں کی فائنانس کی، ان میں نہ تو سود ہوتا ہے، نہ ہی ان میں یوزری ہوتی ہے، ان میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ جو انٹرسٹ ہے وہ مختلف ہے. یہاں پر تھوڑا سا میں بتا دوں کہ جنرل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. انٹرسٹ اور سود میں کیا فرق ہے؟ انٹرسٹ یا یوزری میں کیا فرق ہے؟ یوزری اور سود ایک ہی چیزیں ہیں، انٹرسٹ ایک طرف ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، سود وہ چیز ہوتی تھی جو مہاجن جب کسی کو پیسے دیتا تھا تو وہ اس کے ذہن میں جو بھی نمبر آتے تھے وہ کہتا تھا بھی اتنے پیسے اور دینے ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور وہ جو نمبر ہوتے تھے وہ بالکل غیر انصافی نمبر ہوتے تھے. وہ قرض لینے والا کبھی ادا ہی نہیں کر سکتا تھا زیادہ تر، اس وجہ سے وہ پھنس جاتا تھا. وہ سود تھا، وہ یوزری تھی. انٹرسٹ جو ہے نا، وہ جو قرض دینے والا ہے وہ اس کو فلی کنٹرول نہیں کر رہا. انٹرسٹ جو ہے نا اس کے نمبر گورنمنٹ زیادہ کنٹرول کرتی ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے نا ان کی انٹرسٹ ہے کہ جو گھر خرید رہے ہیں ان کو گھر ملتے رہیں، جو گھر بنا رہے ہیں وہ گھر بناتے رہیں، جو کمپنیاں گھروں کی چیزیں بنا رہی ہیں، سیمنٹ، کھڑکیاں اور ساری چیزیں، وہ بھی چلتی رہیں. سو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ سارا سسٹم چلتا رہے. یہ تب ہی چلتا رہے گا جب یہ سارا کچھ انصاف پر مبنی ہوگا، انصاف ہو رہا ہوگا، فیئر ہوگا. سو جو انٹرسٹ کی جو ٹرم ہے نا وہ گورنمنٹ بیسڈ ٹرم ہے. اس کو گورنمنٹ پیچھے سے کنٹرول کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو، کیونکہ دونوں طریقے سے کسی پر کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کو ہر وقت ایک خاص سطح پر رکھتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ چلتا رہے. اس لیے جو انٹرسٹ ہے وہ فیکچولی حقیقت میں وہ سود نہیں ہے. سود تو وہ اور تھا جو جس کا کنٹرول صرف اس کے ہاتھ میں تھا جو کہ قرض دے رہا تھا. اب ایسا نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اس وقت جو انٹرسٹ ہے اس کا کنٹرول صرف بینک کے پاس ہے تو وہ کم فہمی. ایسا نہیں ہے. وہ اس کے پیچھے کنٹرول کچھ اور ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اسے کنٹرول کچھ اور ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ اگر آپ جو ماڈرن پچھلے 100 سال کی ٹرانزیکشنز دیکھ لیں، جب سے انٹرسٹ بیسڈ ہوم فائنینسنگ ویسٹ میں شروع ہوئی ہے، لوگوں کو، عام آدمی کو گھر ملنا شروع ہو گئے. اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے. اس سے پہلے گھر خریدنا جو ہے نا اتنا ہی مشکل تھا جتنا کہ ایک پاکستانی، ایوریج پاکستانی کے لیے آج کل ہے کہ جب تک پورے پیسے نہ وہ گھر نہیں خرید سکتا. تو بہت ہی تھوڑے سے لوگ تھے جو گھر خریدتے تھے، یا تو وہ بہت امیر ہوتے تھے یا وہ بہت الٹی سیدھی حرکتیں کر کے پیسے بناتے تھے، کیونکہ گھر تو انہوں نے خریدنا ہے. تو اس کا سلوشن جو ہے نا گورنمنٹ نے یہ نکالا ہے کہ سارے سسٹم کو ہی منصفانہ کر دیا ہے. اس وجہ سے انہوں نے یہ کانسیپٹ انٹرسٹ بیچ میں لے کے آئے ہیں، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. سو باٹم لائن یہ کہ یہ کہنا کہ ربا جو ہے وہ انٹرسٹ ہے، غیر منطقی بات ہے. اور ربا یہ کہنا کہ ربا جو ہے وہ سود ہے، یہ بھی غیر منطقی ہے، کیونکہ آج کل تو وہ ہے نہیں. اور اسی طریقے سے یوزری بھی غلط ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ریلیجسلی اللیگل اماؤنٹ، جس کو کہنا چاہیے کہ مذہبی طور پر ایک غلط اماؤنٹ آپ مانگ رہے ہیں قرض کے اوپر. اب یہ بھی ایک غیر منطقی بات ہے، کیونکہ مذہب جو ہے، اسلام جو ہے، وہ تو آپ کو ریٹ نہیں بتا رہا. مذہب تو کوئی ریٹ نہیں بتاتا. مذہب تو صرف یہ کہتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. تو یہ اگر تو وہ کہیں کہ منصفانہ ہونا چاہیے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں مذہبی طور پر جو اماؤنٹ ہے نا اللیگل میں، مذہبی طور پر غیر قانونی جو اماؤنٹ ہے وہ ربا ہے. یہ کوئی بات منطقی نہیں ہے. فائنلی اینڈ میں کچھ لوگ کہتے ہیں ربا وہ ہے جو کہ غیر قانونی مد ہے، غیر قانونی رقم ہے جو کہ بینک مانگتے ہیں اپنے لون کے اوپر. یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے، لیکن جب ہم بات کریں گے اسلام کا پرسپیکٹو کے بارے میں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھی مکمل طور پر آپ کو نہیں بتاتی. لیکن ہے ابھی تک ایسے ہی کہ ایک جو ہے نا سٹینڈرڈ ہے، جیسے امریکہ میں ایک سٹینڈرڈ ہے کہ انہوں نے ایک قسم کے لاز بنائے ہوئے ہیں کہ یہ لاز آپ توڑ نہیں سکتے. اس لا کو اوپر جائیں گے. لیٹ سے میں آج
बैंक लोन लेने जाता हूँ घर को ख़रीदने के लिए, मुझे लोन चाहिए, तो वो मुझे बताएंगे कि आज लेट से 5% इंटरेस्ट रेट है आज। ये नहीं हो सकता कि असल में पीछे से इंटरेस्ट रेट 5% ही हो और मुझे कोई कह दे 6%। अगर कोई कहेगा तो वो बहुत ही गलत बात होगी, मैं उसको कोर्ट में ले जा सकता हूँ, उनका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। आप यकीन करने की कोशिश करें। तो बैंक जो है वो गलत बात नहीं कर सकते, जो रेट डिटरमिन होता है वही आपको बताते हैं। बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है इन मुल्कों में भी कि वो कई दफ़ा एक कस्टमर को कोई रेट बता देते हैं, दूसरे को दूसरा रेट बता देते हैं। जब ऐसा होता है तो एक तो ये है कि कस्टमर किसी और जगह जा सकता है, लेकिन दूसरी तरीका ये भी है कि वो कस्टमर शोर बचाते हैं, लोगों को बताते हैं ये बैंक गलत कर रहा है, तो वो बैंक के कस्टमर कम हो जाते हैं। तो एक जो है ना स्टैंडर्ड बना हुआ है जिसको कहना चाहिए कि लीगल अमाउंट है, आप उतनी ही चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते। ये मंतकी और गैर मंतकी एनालिसिस है मुख्तलिफ रिबा के बारे, जो मुख्तलिफ जो हमें ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे मैंने कहा था कि हम थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करेंगे पहले कि जो इस वक्त रिबा के बारे में हो रहा है उनको पहले डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वो क्या हैं, वो सही है कि गलत हैं, मंतकी हैं या गैर मंतकी हैं। तो अभी तक मैंने इस चीज़ के पर बात की है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस सब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा कि जो रिबा बताया जाता है लोगों को, उसका मज़हब में कुरान और हदीस के मुताबिक वो सही है कि गलत है। हम कुरान और हदीस के बारे में बात करेंगे, तब आगे चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ये बताया जाता है, जब तकी उस्मानी साहब ने लिख दिया कि रिबा की ट्रांसलेशन इंटरेस्ट है, वो कुरान और हदीस क्या उसको प्रूव करते हैं? क्या कुरान और हदीस में उसका प्रूफ है कि नहीं है? इस किस्म के मसले पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि आप साथ रहिए और अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सच की तरफ रखे और बुराई और झूठ से दूर रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।